بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادرا اس کی بے چینی سے منتظر تھی۔ اس نے جوگی رام پال اور محسن راؤ کی ملاقات کا آنکھوں دیکھا حال کہہ سنایا، اور جو کچھ وہاں پیش آیا وہ بھی بتا دیا۔ ساری باتیں سن کر نادرا نے پوچھا، اب جوگی رام پال کا کیا پروگرام ہے؟ بی بی، کیسا پروگرام؟ ہدایت اللہ نے وضاحت چاہی۔ محسن کو جادو کے اثر سے نکالنے کا پروگرام۔ اور کیسا پروگرام؟ وہ بتا رہا تھا کہ جادو کے توڑ کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی، اسے کئی راتیں جنگل میں رہ کر جاپ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سانپ اپنا کام دکھائے گا۔ یہ سانپ وہی ہوگا جو محسن صاحب کو جوگی کے ہاتھ میں نظر آیا تھا۔ جوگی رام پال کے عمل کے بعد وہ جنگل سے برآمد ہوگا۔ جوگی رام پال اسے پکڑ کر اپنی پٹاری میں بند کرے گا، اور پھر وہ راج مداری کے گھر کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ وہ سانپ وہاں کیا کرے گا؟ جوگی مہاراج نے نہیں بتایا، بس اتنا ہی کہا کہ اس کے بعد محسن صاحب آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ نادرا نے خوش ہو کر کہا، کتنی رقم مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو مل جائے گا لے لے گا۔ تم نے اسے یہ تو نہیں بتایا کہ یہ کام کون کروانا چاہتا ہے؟ بی بی، آپ کیا بات کرتی ہیں؟ میں بھلا آپ کا نام لوں گا کیا؟ ویسے اسے اس سے غرض نہیں کہ کون محسن صاحب کے اوپر سے جادو ختم کروانا چاہتا ہے۔ اسے تو بس پیسے سے مطلب ہے۔ کچھ رقم پیشگی دے دی جائے تو اچھا ہے، اس کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ نادرا نے اپنا پرس کھولتے ہوئے کہا، یہ لو۔ وہ 100 کے 10 نوٹ تھے۔ ہدایت اللہ وہ رقم جوگی رام پال کو دے آیا۔ 1000 روپے دیکھ کر جوگی رام پال کے چہرے پر رنگ آ گیا۔ پھر جب ہدایت اللہ نے اسے بتایا کہ کام ہونے پر اسے مزید رقم ملے گی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ بہت دیر تک ہدایت اللہ سے اس جادو کے توڑ کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ دوسرے دن حسب وعدہ نادرا شام ڈلے پل پر پہنچ گئی۔ وہاں محسن راؤ پہلے سے موجود تھا۔ پھر وہ دونوں پل کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر ڈھلان اتر گئے اور درختوں میں غائب ہو گئے۔ ہدایت اللہ پل پر کھڑا ہو کر بہتے پانی میں ڈوبتے سورج کا نظارہ کرنے لگا۔ ابھی شام گہری نہیں ہوئی تھی، لیکن درختوں میں خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا، اتنا کہ صورتیں بھی ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ تب نادرا نے محسن کا ہاتھ تھام لیا اور بہت پیار سے بولی، کیسے ہو محسن؟ میں ٹھیک ہوں، محسن راؤ نے رسمن کہا۔ میں نے تمہاری نجات کا بندوبست کر دیا ہے۔ وہ جوگی رام پال 4 دن کے بعد ادھر آئے گا، یہاں جنگل میں رہے گا، عمل کرے گا، اور پھر اماوس کی رات تمہیں اس شہر سے آزادی مل جائے گی۔ محسن، سوچو وہ صبح کس قدر حسین ہوگی جب تم کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہوگے۔ میں تمہارے اس احسان کو زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ مجھے بھول جاؤ گے؟ نادرا نے ہنس کر کہا، کیا بات کرتی ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولا، آزادی ایسی ہی چیز ہے، میں آزاد کہاں ہوں گا؟ ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں چلا جاؤں گا۔ کس کی قید میں؟ ارے بھول گئیں؟ تم نے پہلی ملاقات میں کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ بے فکر ہو جاؤ، میں اس کی قید سے نکال کر تمہیں اپنی قیدی بنا لوں گی۔ یہی کہا تھا نا؟ محسن راؤ نے کہا۔ کیا تم میری قیدی بننے کے لیے تیار ہو؟ نادرا نے پوچھا۔ پہلے بھی اقرار کیا تھا، اب بھی اقرار کرتا ہوں، تمہارا قیدی بن کر مجھے خوشی ہوگی۔ کیا تم اس قید سے نکل کر میرے ساتھ بہرام نگر چلو گے؟ ضرور چلوں گا، مگر یہ بتاؤ کہ گڑھی بہرام نگر کے دروازے مجھ پر کھل جائیں گے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ میرے ہوتے ہوئے کون وہاں کے دروازے بند کر سکتا ہے؟ میرا نام نادرا ہے، میں کوئی بزدل لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے اپنے بابا جان کو بتا دیا ہے کہ میں وقار سے شادی نہیں کروں گی۔ نادرا نے انکشاف کیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ میرے بابا جان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہیں میرے انکار کا افسوس تو ہوا، لیکن انہوں نے روایتی باپ کی طرح میرے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے تم انکار کر رہی ہو
इस वजह को मेरे सामने लाओ। बस अब तुम्हें बहराम नगर ले जाकर अपने बाबा जान के सामने खड़ा कर दूंगी और कह दूंगी कि ये है वो वजह। नादरा ने बताया। फिर जानती हो इसके बाद क्या होगा? क्या होगा मोहसिन जी? धाएं धाएं 2 गोलियां चलेंगी और मोहसिन राव खून में लथपथ जमीन पर लोटें लगा रहे होंगे। अगर ऐसा हुआ तो पहली गोली मैं अपने सीने पर खाऊंगी, नादरा ने दावा किया। सच कहती हो? मोहसिन राव को यकीन न आया। झूठ और सच का पता तो आने वाला वक्त बताएगा। अब इस वक्त मैं क्या कहूँ? नादरा को लाहौर जाने के लिए देर हो रही थी। वो अगली मुलाकात का प्रोग्राम तय करके मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखती लाहौर चली गई। मोहसिन राव देर तक खड़ा इसकी गाड़ी की सुर्ख बत्ती को देखता रहा, जो न जाने कब की दिखाई देना बंद हो गई थी, लेकिन वो इसी फर्जी नुक्ते पर नजरें जमाए देखता रहा था। अंधेरा गहरा हो चुका था। दूर बस्ती में कहीं कहीं रोशनी नजर आ रही थी, बाकी 3 अतराफ में सन्नाटा तारी था। मोहसिन राव अभी सोच ही रहा था कि वापस बस्ती में चले कि किसी ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। हाथ का दबाव महसूस करते ही मोहसिन राव एकदम सहम गया। ये एक नरम और मुलायम दबाव था। वो अपने आप में कहाँ था? वो तो नादरा की बातों में खोया हुआ था। सुंदर सपने देख रहा था कि अचानक इसे किसी ने हिला दिया। वो समझ गया कि आने वाला कौन है, लेकिन इसकी ये समझ में नहीं आया कि आने वाला यहाँ क्यों आया है। यहाँ क्यों खड़े हो मोहसिन? आने वाले ने पूछा। बस ऐसे ही खड़ा हो गया था। नहर के बहते पानी को देख रहा था। ऐसे अंधेरे में? अंधेरा तो अब हुआ है। मोहसिन ने सफाई पेश की। तुम क्यों आई हो राखी? तुम्हें बापू ने बुलाया है, इसने बताया। इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पुल पर हूँ? इसे मैंने बताया कि तुम पुल पर होगे। तुम यहाँ शाम को आकर खड़े हो जाते हो ना। इसने क्यों बुलाया है? मोहसिन राव ने फौरन मौजू बदल दिया। वो डरा कहीं कोई और बात इसके मुंह से ना निकल जाए। मुझे नहीं मालूम, चल कर पूछ लो। चलो। राखी ने इसका हाथ थाम कर चलना चाहा, लेकिन मोहसिन राव ने बहुत नरमी से इसे अपना हाथ छुड़ा लिया और तेज तेज चलने लगा। अगरचे मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन इसे बस्ती का रास्ता अजबर था। वो जानता था कि रास्ते में कहाँ कीचड़ है, कहाँ पत्थर है और कहाँ गड्ढा है। बरसों हो गए थे इन रास्तों पर चलते हुए। मोहसिन! राखी जो पीछे रह गई थी, इसने जोर से आवाज दी। हाँ, क्या हुआ? मोहसिन चलते चलते रुक गया। मोहसिन, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? वो इसके बराबर आ गई। इसके लहजे में जाने क्या बात थी। राखी, कोई ऐसी वैसी बात ना पूछ लेना। क्या पता मैं सच कह सकूं या नहीं। मोहसिन राव एक अनजाने खौफ में मुब्तला होकर बोला। अगर तुम कुछ जानती हो तो बेहतर होगा कि इसे डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। तुम कितने कठोर हो मोहसिन, राखी जैसे सिसक कर बोली। मोहसिन राव ने जवाब में कुछ न कहा, बस इसका हाथ पकड़ लिया और इसे बस्ती में ले आया। वो इसके जज्बात से अच्छी तरह आगाह था। अब इसे ये भी मालूम हो गया था कि वो नादरा के साथ मुलाकातों से गाफिल नहीं है। जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो इससे कभी गाफिल नहीं रह सकता। ये और बात है कि वो खुद को गाफिल जाहिर करे। राखी ने आज तक इससे खुलकर बात नहीं की थी, बस इशारों इशारों में ही अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। मोहसिन राव ने इसके इशारे समझते हुए भी इसके किसी इशारे का जवाब नहीं दिया था। मोहसिन राव ने रास्ते में सोचा हो सकता है कि वो नादरा के बारे में कुछ न जानती हो और अपने हवाले से कोई सच उगलना चाहती हो, किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती हो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। बात अधूरी रह गई थी और इसे फिलहाल मुकम्मल नहीं किया जा सकता था। वो सहन में दाखिल हुआ था तो राजमदारी सामने ही मूंढे पर बैठा हुआ था। इसके सीधे हाथ पर 2 पांव पर रीछ बैठा हुआ था और बाएं हाथ पर बंदर खड़ा हुआ था। इसके हाथ दोनों जानवरों के सर पर रखे हुए थे। इसके पीछे दीवार में गड़ी हुई कील में लालटेन लटकी हुई थी। पीछे से पड़ती हुई रोशनी में वो तीनों अजीबो गरीब दिखाई दे रहे थे, बेहद पुरअसरार और खौफ में मुब्तला कर देने वाले। राखी, ये तोहे कहाँ मिला रे?
راج مداری نے بڑے پر اسرار لہجے میں پوچھا۔ وہیں باپو جہاں میں نے بتایا تھا، راکھی نے سادگی سے جواب دیا۔ نہر والے پل پر؟ راج مداری نے تصدیق چاہی۔ ہاں باپو، راکھی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ او رسیا، راج مداری اپنے بندر سے مخاطب ہوا۔ بندر اپنا نام سنتے ہی اس کی گود میں آ بیٹھا۔ ریچھ اپنے 2 پاؤں پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے میری گود میں کیوں چڑھ گیا رے؟ جا میرا چاقو تو لے کر آ۔ چاقو کا نام سن کر محسن راؤ کی سیٹی گم ہو گئی۔ راج مداری کا حکم سنتے ہی رسیا اس کی گود سے کودا اور چھلانگے لگاتا ہوا اندر کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے منہ میں چاقو دبا ہوا تھا۔ نزدیک آ کر وہ 2 پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور اپنے اگلے 2 پاؤں اپنے سینے پر باندھ لیے اور اپنا منہ اٹھا دیا۔ راج مداری نے اس کے منہ سے چاقو نکال لیا۔ اسے کھولا تو 6 انچ لمبا پھل لالٹین کی دھندلی روشنی کے باوجود یکبارگی چمک اٹھا۔ محسن کھلے ہوئے چاقو کو دیکھ کر سہم گیا۔ اسے یوں لگا جیسے راج مداری یہ چاقو پھینک کر اس کے دے مارے گا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر فوراً راکھی کے آڑ میں ہو گیا۔ ادھر آ رے چھورا۔ راج مداری نے اسے اپنے نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ راکھی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ مجبوراً آگے بڑھا اور اس کے نزدیک پہنچ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ دیکھ محسنا، میں نے تجھے بہت سے کام سکھا دیے ہیں رے، اب تجھے وہ کھیل سکھاتا ہوں رے جس کی وجہ سے تیری جان بچی۔ راج مداری نے کہا۔ یہ سن کر محسن راؤ کی جان میں جان آئی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ نادرا سے ملاقاتوں کا راز کھل گیا ہے، اب اسے سزا ملنے والی ہے۔ محسن راؤ نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور بولا، ہاں باپو سکھاؤ۔ 7 دن کے بعد اماوس کی رات آنے والی ہے۔ یہ عمل آج سے شروع ہوگا اور اماوس کی رات کو پورا ہوگا۔ اماوس کی رات کو تو جنگل میں ہوگا، ڈر مت، میں تیرے ساتھ چلوں گا رے۔ رات 12 بجے ایک خاص عمل کرنا پڑے گا، اس کے بعد تو ایک بڑا جادوگر بن جائے گا رے۔ پر محسنا ایک بات بتا، بڑا جادوگر بن کر تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا جائے گا رے؟ راج مداری نے پوچھا۔ کیسی بات کرتے ہو باپو، میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گا بھلا؟ تمہارا کیا بھروسہ ہے محسن؟ راکھی نے اس کے نزدیک آ کر آہستہ سے کہا، اتنی آہستہ کہ راج مداری نہ سن پایا۔ لا اپنا ہاتھ آگے بڑھا، راج مداری نے کہا، پھر راکھی سے مخاطب ہو کر بولا، راکھی تو ہٹ جا۔ یہ لے باپو، راکھی پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ ہر کوئی مجھے پیچھے ہٹاتا ہے۔ راج مداری نے راکھی کی بات پر کوئی توجہ نہ دی، لیکن محسن راؤ نے اسے مڑ کر ضرور دیکھا۔ راج مداری نے محسن کا ہاتھ پکڑ لیا اور چاقو سے اس کے انگوٹھے پر ہلکا سا چیرا لگایا۔ چاقو کی دھار بہت تیز تھی، فوراً خون نکل آیا۔ اس نے اپنے گلے سے الو کا پنجہ نکالا اور کوئی منتر پڑھتے ہوئے اس پنجے کی ایک ایک انگلی پر خون لگایا، پھر اس خون آلود پنجے کو اس کی پیشانی پر پھیرا۔ اس کی پیشانی پر خون کی لکیریں بن گئیں۔ بس جا محسنا، اندر کمرے میں جا۔ اب تو نے کمرے سے سورج نکلنے سے پہلے نہیں نکلنا، سمجھ گیا نا میری بات؟ چاہے تجھے کوئی کتنا ہی پکارے، دیکھ اگر اس کی پکار پر باہر نکل گیا تو اتنا جان لے کے اندھا ہو جائے گا رے۔ ٹھیک ہے باپو، میں اندر جا رہا ہوں، اب صبح ہی باہر نکلوں گا۔ محسن راؤ نے اسے یقین دلایا۔ راج مداری بہت عیار آدمی تھا۔ یہ سارا چکر اس نے محسن راؤ کو جادو سکھانے کے لیے نہیں چلایا تھا، یہ چکر اس نے محسن راؤ کو مکمل طور پر اپنا مطیع بنانے کے لیے چلایا تھا۔ نادرا سے ملتے ہوئے راکھی نے دیکھ لیا تھا، اس نے راج مداری کو بتا دیا تھا۔ راج مداری زمانہ شناس آدمی تھا، اس نے اندازہ لگا لیا کہ چند دنوں میں طوطا اڑنے کے قابل ہو جائے گا، لہٰذا اس نے نہ صرف اس کے پر کاٹے بلکہ ایک بڑے پنجرے میں بند کرنے کا بندوبست کر لیا۔ ادھر راج مداری محسن راؤ کو مزید قید میں جکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو ادھر رام پال جوگی نے اسے آزاد کرانے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ جوگی رام پال نے بازار سے 1 گز کا کالا کپڑا، ایک نیا استرا اور ایک کوری مٹی کی ہنڈیا خریدی۔ رات کو اس نے بستی سے نکل کر ایک
पीपल की जड़ में छोटा सा गड़ा खोदा। हंडिया को इसमें रख कर देखा। हंडिया इसमें पूरी तरह नहीं आई। इसने गड़े को थोड़ा सा और कुशादा किया। जब हंडिया पूरी तरह इस गड्ढे में बैठ गई तो वो गड्ढे को यूं ही खुला छोड़कर हंडिया को अपने साथ ले आया। घर में आकर इसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, जलती लालटेन को ज़मीन पर रखा। फिर हंडिया, उस्तरा और काले कपड़े को लेकर वो ज़मीन पर आसन जमाकर बैठ गया। हंडिया को ऊंधा करके इसने कुछ पढ़ना शुरू किया। वक्फे वक्फे से वो उस्तरे को हंडिया पर मारता जाता। फिर इसने हंडिया को सीधा किया, काले कपड़े को अपने कंधे पर डाला, उस्तरा हाथ में पकड़ा और फिर दूसरे हाथ से लालटेन की चिमनी उठाकर इसमें फूंक मारी। जलती लालटेन भड़क कर बुझ गई। कमरे में मुकम्मल तारीकी छा गई। जोगी रामपाल ने अपने कंधे से काला कपड़ा उतारा और तेज उस्तरे से काट कर इसके 3 टुकड़े कर दिए। फिर काले कपड़े के 2 टुकड़ों और उस्तरे को हंडिया में डाल दिया और तीसरे टुकड़े को हंडिया के मुंह पर बांध दिया और अंधेरे में ही हंडिया को दोनों हाथों से उठाकर घर से निकल पड़ा। वो कुछ पढ़ता जाता और हंडिया पर फूंकता जाता था, यहाँ तक कि वो बस्ती के बाहर इस पीपल के दरख्त के नीचे पहुंच गया, जहाँ इसने कुछ देर पहले हंडिया के बराबर गड्ढा खोदा था। हंडिया को इस गड्ढे में उतारने से पहले अपने बाएं हाथ से गड्ढे को टटोला। गड्ढे में पानी भरा हुआ था। पानी से गड्ढा भरा हुआ महसूस करके इसे बड़ी खुशी हुई। इसका अमल कामयाबी की तरफ गामजन था। जोगी रामपाल ने वो बंद हंडिया इस गड्ढे में रख दी। काफी पानी इस हंडिया में चला गया। जोगी रामपाल ने फिर इस गड्ढे को अच्छी तरह से मिट्टी से बंद कर दिया। गड्ढे पर मिट्टी डालने के बाद जोगी रामपाल ने मिट्टी में अपनी एक उंगली घुसेड़ दी और आधे घंटे तक अकड़ू बैठा हुआ मंत्र पढ़ता रहा। इसके बाद वो उठकर अपने घर आ गया और आराम से सो गया। दूसरे दिन मोहसिन राव सोकर उठा तो हशाश बशाश था। वो कमरे से बाहर निकल आया। सेहन में चारपाई पर बैठी राखी सब्जी काट रही थी। राजमदारी अभी अपने कमरे में पड़ा सो रहा था। मोहसिन राव राखी के पास आकर बैठ गया। राखी का माथा ठिठका। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। राखी के करीब बैठना तो दूर की बात, वो नजर भर कर देखता भी नहीं था। जोगी रामपाल ने इसको हिदायत की थी कि किसी तरह राजमदारी के गले से उल्लू का पंजा निकाल ले। ये काम वो खुद नहीं कर सकता था। रात को इसे ख्याल आया था कि ये काम राखी से क्यों न करवाने की कोशिश करे। अगर वो इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे दे, इस पर ये जाहिर करे कि इसे इससे मुहब्बत होती जा रही है, फिर वो राखी से उल्लू का पंजा अपने गले में डालने की ख्वाहिश का इजहार करे, तो राखी यकीनन इसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने बाप के गले से वो पंजा निकाल कर इसके हवाले कर देगी। ये सोचकर वो राखी के नज़दीक चारपाई पर बैठा था। वो नहीं जानता था कि वो जिन लोगों को फरेब देने आया है वो कैसे शातिर लोग हैं। इन्होंने तो पहले ही इसके गिर्द जाल फैला दिया था। राखी सुंदर सपने देखने में मगन थी। वो जानती थी कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब मोहसिन राव अपना माजी भूल जाएगा। इसकी याददाश्त जादू की भूल भुलैयों में गुम हो जाएगी। फिर मोहसिन राव को इससे कोई न छीन सकेगा। खैर वो चारपाई पर बैठा तो राखी की तवज्जो बट गई और द्रांति से साग काटते काटते इसका हाथ हिल गया। इसकी उंगली कट गई। सी करके इसने साग परात में डाल दिया और अपनी उंगली पकड़कर देखने लगी, जिससे फल फल खून बह रहा था। अरे ये तुमने क्या किया? मोहसिन राव ने फौरन इसका हाथ थाम लिया और अपने अंगूठे से इस जख्म को दबा दिया। इस मोहब्बत अमीर सलूक ने राखी पर नशा सतारी कर दिया। वो अपनी तकलीफ भूल गई। इसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसका जी चाहा कि मोहसिन यूं ही सदियों तक इसका जख्म दबाए बैठा रहे। अरे ये खून तो बह जा रहा है। मोहसिन राव ने अंगूठा हटाकर देखा। ठहरो, मैं अंदर से कपड़ा फाड़ कर लाता हूँ, पानी में भिगो कर बांध दूंगा तो खून बहना बंद हो जाएगा। तुम मत उठना मोहसिन, बहने दो खून। थोड़ा सा खून बह जाएगा तो क्या हो जाएगा, खून मेरे अंदर बहुत है। राखी ने अपनी आंखें खोल कर कहा। पागल हुई हो? वो उठने लगा।
محسن ایک بات بتاؤ۔ راکھی نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ ہاں بولو، دیکھو سچ سچ بتانا۔ اس نے اقرار کروایا۔ چلو ٹھیک ہے، سچ سچ بتاؤں گا۔ محسن راؤ نے اقرار کر لیا۔ تم نے کبھی پیار کیا ہے؟ راکھی نے پوچھا۔ ہاں کیا ہے، محسن راؤ نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ مت پوچھنا کس سے۔ نہیں، یہ نہیں پوچھوں گی، میں جانتی ہوں۔ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم جانتی ہو؟ وہ گھبرایا۔ نہ صرف جانتی ہوں بلکہ پہچانتی بھی ہوں۔ جب جانتی ہو تو پھر پوچھتی کیوں ہو؟ یہ جاننے کے لیے کہ تم کتنا سچ بولتے ہو۔ خیر اس بات کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ پیار کسے کہتے ہیں؟ راکھی نے اپنی بات کا رخ پلٹ دیا۔ پیار تا حیات قید کا نام ہے، ایک ایسی قید جسے آدمی اپنی خوشی سے قبول کرتا ہے، اور نفرت محبت کا دوسرا رخ ہے، ایک ایسا رخ جسے پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ ہاں بالکل، اصل میں دونوں ایک ہیں، نفرت محبت، محبت نفرت، اور شاید یہی زندگی ہے۔ محسن راؤ نے محبت کے فلسفے کی وضاحت کی۔ وہ کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی، تبھی اندر سے کھانسنے کی آواز آئی۔ محسن نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر وہ اندر کمرے سے ایک کپڑا پھاڑ کر لے آیا اور اسے پانی میں بھگو کر اس کی انگلی پر لپیٹ دی۔ راکھی اوری راکھی، کہاں ہے رے تو؟ ہاں باپو میں باہر ہوں۔ او ذرا مارا حقہ تو تازہ کر۔ اچھا بابو ابھی کرتی ہوں، تم رہنے دو، میں حقہ تازہ کر کے دے دیتا ہوں، محسن راؤ نے کہا، اور راج مداری کے کمرے میں چلا گیا۔ راج مداری اپنی کارروائی میں لگا رہا، جوگی رام پال اپنے منتر پڑھ کر پھونکتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد اماوس کی رات تھی۔ جوگی رام پال پیپل کے درخت کے نیچے دبائی ہوئی اپنی ہنڈیا اکھاڑ کر ادھر جنگل میں آ گیا تھا۔ ہدایت اللہ نے اسے کھانے پینے کی تمام اشیاء فراہم کر دی تھیں۔ خورد و نوش کا اتنا سامان اس کے سامنے ڈھیر کر دیا کہ وہ جنگل میں 1 ہفتہ بھی رہتا تو سامان ختم نہ ہوتا۔ ایک گھنے درخت کے نیچے اس نے اپنا ایک خیمہ سا لگا لیا۔ سانپوں کی کئی پٹاریاں وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ ان پٹاریوں میں مختلف سانپ بند تھے۔ ان میں سے ایک سانپ بہت خطرناک تھا، اتنا خطرناک کہ اگر محض پھنکار مار دے تو گھاس جل جاتی تھی۔ اماوس کی رات ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب کو تھی۔ ہفتے کو محسن راؤ جنگل کا چکر لگا گیا تھا۔ اس نے جوگی رام پال کو بتا دیا تھا کہ وہ راج مداری کے گلے سے الو کا پنجہ نکالنے میں ناکام رہا ہے۔ جوگی رام پال نے اسے تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے، راج مداری اب اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ جوگی رام پال نے مداری کا استعمال شدہ کپڑا منگوایا تھا۔ محسن راؤ اس کی ایک دھوتی اٹھا لایا تھا جو اس نے جوگی رام پال کے حوالے کر دی۔ محسن راؤ نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اماوس کی رات وہ بھی اسی جنگل میں ہوں گے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا تھا اور اس نے اپنی کامیابی کا 100% یقین دلایا تھا۔ ادھر نادرا ایک ایک دن گن کر گزار رہی تھی۔ اسے محسن راؤ کی آزادی کا شدت سے انتظار تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ وہ اتوار کی شام کو محسن راؤ کو لینے کے لیے آئے گی۔ اس نے کہلوایا تھا کہ اپنا ضروری سامان باندھ رکھے اور مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر پہنچ جائے۔ وہ اسے فوراً بہرام نگر لے جائے گی، پھر ایک نئی اور خوشبو بھری زندگی کا آغاز ہوگا۔ ادھر راکھی کو اماوس کی رات کا شدت سے انتظار تھا۔ اسے یقین تھا کہ اماوس کی رات گزارنے پر محسن راؤ اس کی پیشانی پر جھومر بن کر سج جائے گا، پھر ایک پربہار اور رنگین سفر کی ابتدا ہوگی۔ ہر شخص اپنے اپنے داؤ پر لگا ہوا تھا۔ امیدیں اور آرزوئیں مچل رہی تھیں، وقت کا دھارا بہہ رہا تھا۔ آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ آدمی جو سوچے وہ ہو جائے تو پھر تقدیر اپنے کھیل کیسے دکھائے؟ یہ لوگ اپنے اپنے کھیلوں میں لگے ہوئے تھے اور تقدیر دور بیٹھی اپنا ہی جال بن رہی تھی۔ اماوس کی رات تاریک اور سیاہ، جنگل کا پرہیبت سناٹا، جوگی رام پال اور راج مداری ایک دوسرے سے بیگانہ اپنے اپنے منتروں میں مصروف۔ جوگی رام پال نے وقت مقررہ پر ہانڈیا کا منہ کھولا۔
اندر سے سیاہ کپڑے کے دونوں ٹکڑے نکالے، انہیں زمین پر اس طرح رکھے کہ صلیب کی شکل اختیار کر گئے، یا یوں سمجھ لو کہ آدمی کا ڈھانچہ بن گیا۔ جوگی رام پال نے اسرا کھول کر کپڑے کو چیر کر اسی جگہ زمین میں گاڑ دیا اور پھر اسرے پر ہنڈیا رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے وہ کالا ناگ پٹاری سے نکالا جس کی ایک پھونکار سے گھاس جل جاتی تھی۔ ناگ پٹاری سے نکلتے ہی پھن پھیلا کر جوگی رام پال کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جوگی رام پال نے راج مداری کی دھوتی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے سامنے لہرائی۔ کالے ناگ نے دھوتی دیکھتے ہی اس پر پھن مارا، دھوتی پر فوراً ہی سیاہ دھبا پڑ گیا۔ جوگی رام پال کوئی منتر پڑھ کر یہ عمل 3 بار دہرایا اور پھر وہ دھوتی سامنے کی طرف اچھال دی۔ وہ کالا ناگ فوراً اس دھوتی کی طرف لپکا اور پھر جنگل کی زمین پر بڑی سرعت سے پھیلنے لگا۔ کالا ناگ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کدھر جانا ہے۔ خیر یہ بات تو راج مداری بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے محسن راؤ پر اپنا مکمل قبضہ جمانے کے لیے 6 دن پہلے جو عمل شروع کیا تھا اسے آج رات مکمل ہو جانا تھا۔ راج مداری ریچھ کی کھال پر بیٹھا دیوائی منتر کا جاپ کر رہا تھا۔ محسن راؤ اس سے 5 قدم کے فاصلے پر پڑے ایک پتھر پر بیٹھا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا۔ محسن راؤ اس تصور میں خوش تھا کہ آج رات اس کی قید کی آخری رات ہے، آنے والی صبح اندیکھی بیڑیوں کے کٹنے کی خبر لے کر آئے گی۔ ایک طرف وہ آزاد ہو جائے گا تو دوسری طرف راج مداری اپنی زندگی کا سب سے قیمتی جادو اسے سکھا دے گا۔ اسے بہت سے جادو آتے تھے لیکن اس جادو کی ہیبت کچھ اور ہی تھی۔ اوپر سے کٹ کر گرتے اعضاء دیکھ کر لوگ دم بخود ہو جایا کرتے تھے اور اس کھیل کے بعد ان پر نوٹوں کی بارش ہو جاتی تھی۔ خیر اسے پیسے کی بالکل تمنا نہ تھی، وہ کئی کروڑ کی جائیداد کا مالک تھا۔ البتہ یہ شعبدے بازی اپنی زندگی کو دلچسپ بنانے کے کام آئے گی۔ پھر وہ جب بہرام نگر کی راجکماری کو اپنے ساتھ لے کر لاہور اپنے گھر پہنچے گا، اس کے ماں باپ کی حالت قابل دید ہوگی۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آئندہ اس کی اپنی حالت ہی قابل دید ہو جائے گی۔ جس قید سے نجات کے وہ خواب دیکھ رہا ہے اس سے کہیں بدتر قید میں چلا جائے گا۔ پتھر پر بیٹھے بیٹھے اور سہانے سپنے دیکھتے دیکھتے اسے اونگ سی آ گئی۔ اسی لمحے کچھ ہوا اور جو کچھ ہوا وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔